السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور آسٹرو ہوپ ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہفتہ 7 دسمبر سے 13 دسمبر کا احوال بتانے کے لیے۔ سب سے پہلے اس میں بات ہوگی برج قوس سیگیٹیریس۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے اپنے مخلص دوستوں کے ساتھ مشترکہ امور میں تبادلہ خیالات میں مددگار ثابت ہو سکے گا، جبکہ اپنے جاری منصوبوں کے بارے میں نئے عزم اور ولولے کے ساتھ اپنے آئیڈیاز اور اپنی ذاتی شخصیت کو آگے بڑھا سکیں گے۔ تعلیمی شعبہ سے منسلک افراد کے لیے یہ وقت خاصی اہمیت کا حامل رہے گا۔ اس دوران آپ اپنی تعلیمی قابلیت کو مزید بڑھا سکیں گے اور اپنی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے۔ 7 دسمبر کو ماحول سازگار ہوگا، آپ مکمل اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے کام جاری رکھ سکیں گے۔ 8 دسمبر کو کاروبار میں اتار چڑھاؤ رہے گا، کسی طرح کا خطرہ مول نہیں لیجیے گا، بلکہ اپنے اثاثہ جات کو سنبھالنے اور ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ مجموعی طور پر حالات ملے جلے ہوں گے۔ 9 دسمبر کو کسی کے ساتھ مالی لین دین کر سکیں گے، اس دوران حالات و ماحول کو مد نظر رکھیے گا۔ 10 دسمبر کو کسی سماجی تقریب میں شرکت کا موقع ملے گا، جس کی وجہ سے کئی نئے دوست بھی بن سکیں گے۔ 11 دسمبر کو مختلف لوگوں سے مشاورت کر سکیں گے۔ 12 دسمبر کو الیکٹرانک سامان کی خریداری اور اسے استعمال کرنے میں محتاط رہیے گا۔ 13 دسمبر کو کسی مسئلے کا حل تلاش کر سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن 11 دسمبر اور نحس دن 13 دسمبر ہو سکتا ہے۔ برج جدی کیپریکارن، آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے 10ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے تمام کاروباری امور میں سوچ و بچار کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی جانب رغبت دلائے گا، اس لیے سرمایہ کاری کرتے وقت بھی اچھی طرح سے دیکھ بھال کر لیں۔ ان اثرات کی وجہ سے آپ کے پیشہ ورانہ عزت اور کریئر میں ترقی ممکن ہو سکتی ہے۔ اس دوران اپنی اولاد کی سرگرمیوں پر بھی توجہ رکھنے کی کوشش وہ کیجیے گا، تاکہ کوئی بھی مسئلہ آپ کے لیے یا اس کے لیے پیدا نہ ہو سکے۔ 8 دسمبر زحل عطارد تربی سے آپ کے وراثتی امور میں آپ کے کسی قریبی فرد کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے آپ کا مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس تربی کی وجہ سے آپ کی رغبت جن سے مخالف کی طرف مزید بڑھ سکتی ہے، جس سے آپ کے گھریلو امور تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حاسدین کے شر کا بھی اندیشہ برقرار رہے گا، جبکہ ملازمتی امور میں محتاط رہنا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ 7 دسمبر کو گھریلو امور میں یا معاملات میں خاص احتیاط برتیے گا۔ 8 دسمبر کو اہم فیصلے کرنے کا موقع ملے گا۔ 9 دسمبر کو سفر وغیرہ کا پروگرام بنے گا، اہل خانہ کے ساتھ تعاون کیجیے گا۔ 10 دسمبر کو کریئر میں بہتری کے لیے کوشاں رہیں گے۔ 11 دسمبر کو گھریلو اور کاروباری دونوں امور میں مصروف رہیں گے، اپنی صلاحیتیں آزمانے کا موقع مل سکے گا۔ 12 دسمبر کو الیکٹرانکس کے سامان کی خریداری کا موقع ملے گا۔ صرف آپ کے لیے قیمت سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے کوالٹی، تو کوالٹی پہ خاص توجہ دیجیے گا۔ 13 دسمبر کو حالات ملے جلے ہوں گے، سماجی سرگرمی میں رجحان رہے گا۔ اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن 9 اور 13 دسمبر جبکہ نحس دن 8 اور 10 دسمبر ہو سکتے ہیں۔ برج دلو ایکویریس، آپ کا حاکم ستارہ زحل بدستور پورا ماہ دسمبر آپ کے ذائچہ کے 9ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کی روحانی امور میں کامیابیاں آپ کی ریاضت سے مشروط کر دے گا، یعنی محنت کرنے سے ہی آپ کو کامیابیاں مل سکیں گی، جبکہ بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کی خواہشات کی تکمیل میں نئے وسائل پیدا کرے گا۔ آپ کا ذیلی حکم یورینس تمام خانہ مال میں 1 دسمبر کو راجے اور 2 دسمبر سے 31 دسمبر تک مستقیم رہے گا، جس سے مالی معاملات توجہ طلب ہوں گے۔ شریک کار کے ساتھ مشترکہ سرمایہ کاری کے متعلق اہم فیصلے کر سکیں گے۔ 1 دسمبر کو یورینس عطارد تربی سے کسی معاملے میں کوئی غلط فہمی جو ہے وہ پیدا ہونے کی وجہ سے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ یا معاہدہ یا ملاقات یا سفر کا ارادہ نہیں کیجیے گا۔ 8 دسمبر کو زحل عطارد تربی سے اب تک جن معاملات میں آپ خود کو محفوظ تصور کر رہے تھے، اچانک خود کو غیر محفوظ تصور کریں گے، یعنی آپ زیادہ انسیکیور اپنے آپ کو فیل کر سکیں گے۔ اس دوران اپنا رویہ جو ہے بہت زیادہ محتاط رکھیے گا۔ 7 دسمبر کو مالی لین دین کرتے وقت حکمت عملی سے کام لیجیے گا، بلکہ ڈپلومیسی کو یوز کیجیے گا۔ 8 دسمبر کو ترقیاتی کاموں میں رجحان ہوگا، دوسروں کے ساتھ معاملات طے پا سکیں گے۔ 9 دسمبر کو غیر شادی شدہ افراد کی بات چیت آگے بڑھ سکے گی۔ 10 دسمبر کو دور کے مقام سے ملنے والی خبریں خاصی اہمیت کی حامل جو ہے وہ نہیں ہوں گی، اس لیے ان کے بارے میں زیادہ کریزی مت ہوئیے گا۔ بعض نامکمل کاموں کی تکمیل میں رجحان ہوگا۔ 11 دسمبر کو کسی معاملے میں مایوسی کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ 12 دسمبر کو ٹریفک کے معاملات میں محتاط رہیے گا۔ 13 دسمبر کو اہم امور میں توجہ رہے گی۔ اس ہفتے آپ کے لیے نحس دن جو ہے وہ 8 اور 10 دسمبر ہو سکتے ہیں، لہذا خاص احتیاط کیجیے گا۔ برج
हौत स्पाइसिस। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माह आपके ज़ायचे के 12वें घर में रहते हुए आपकी अपने करियर से मुतल्लिक़ा ख्वाहिशात की तकमील के लिए मुस्बित सोच पैदा करने का बाइस बन सकेगा, जिसकी वजह से आपका रवैया भी तब्दील हो सकता है। लेकिन आपको हर हाल में इसी मुस्बत रवैये का मुस्बत रवैये को मद्देनज़र रखना होगा। इसके अलावा गैर ज़रूरी अखराजात माली परेशानी का सबब बन सकते हैं। आपका ज़ैली हाकम नेपच्यून भी तमाम माह आपके ज़ायचे के 12वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपने अखराजात पर काबू पाने की अशद ज़रूरत होगी। 7 दिसंबर को दोस्तों और अहल खाना के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। 8 दिसंबर को दूसरे लोग आपकी शख्सियत से मुतासर हो सकेंगे, इसलिए यही मुनासिब वक्त होगा जब आप अपने करियर के मामलात को आगे ले जाने की कोशिशों में बासानी कामयाब हो सकेंगे। 8 दिसंबर को ही मुलाजमत पेशा अफराद अपने फ़राइज़ मनसबी में कोताही बरतने से गुरेज करें, इज्तनाब करें, किसी किस्म की सुस्ती और लापरवाही को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। 9 दिसंबर को सफ़र के दौरान आपको मोहतात रहना जो है वो ज़रूरी होगा, जबकि ट्रैफिक के मामलात में आपको गफलत नहीं बरतना चाहिए। 10 दिसंबर को किसी दोस्त या साथी के साथ तफरीही प्रोग्राम बना सकेंगे। 11 दिसंबर को तजदीद मरासम होंगे, अहम उमूर में मोहतात रहिएगा। 12 दिसंबर को अहले खाना के साथ उलझने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 13 दिसंबर को अहम फैसले करते वक्त किसी सूरत जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। आपके लिए इस हफ्ते जो है वो 7 दिन 11 दिसंबर और नहज दिन जो है वो 7 दिसंबर हो सकता है। इसके साथ ही आज का हॉरोस्कोप तो ख़त्म हुआ। इजाज़त चाहने से पहले मैं अपने नंबर डायरेक्ट राब्ता के लिए 0333428647 और 030040817787 बताना ज़रूरी समझता हूँ। और इसके अलावा ईमेल करने के लिए info@astrohope.com और मुलाकात के लिए या ख़त लिखने के लिए हमारा पता है, यानी हमारे से मुराद astrohope.com का और आमिर मियाँ का पता, ऑफिस नंबर 703 ऑफिस नंबर है, गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3, लाहौर। अल्लाह हाफिज़।